بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساتھی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے دائی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل ہی بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی، اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اس تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہاں تک نہ رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کا بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پہم جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لہیہ تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بہوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں، کیونکہ اس وقت وہ بالکل پڑ چکا تھا، بہتیرے تو اس کے نام تک سے ناآشنا تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات، مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ منات، طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا، اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لے لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد
بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ کسا کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصا پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصا نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصا نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلہ میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ پہلا تھا سکایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے۔ چاہے زمزم پٹ چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ دوسرا عہدہ تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منا اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اس کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سماتا، سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصا نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصا کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصا کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصا کے ایک اور بیٹے تھے، عبد مناف، کیونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصہ میں سکایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچی۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہوں نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لوٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضروریات کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے۔
اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربہ میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا کہ ہشتم کے معنی ہے چورا کرنا، اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلہ میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام امرو ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی رکھے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانہ تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئی اور وہاں اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہی ان کا ددیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھائی کی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں اور کلیجہ پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے ہیں۔ کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اسی طرح کی آوازیں سنی تو بولے ہیلو قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب یعنی غلام مطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اسی لیے چاچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہاں سے لایا جاتا اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ ہے، کبھی خشک بھی نہ ہوتا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مداد جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو حذا کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
चनाचे उसके लिए उन्होंने जंग भी की, जिसमें मैदान बनु हिजा के हाथ रहा। लिहाजा अब जुरहम को यहाँ से जाना पड़ा। जाते वक्त मदाद से और तो कुछ न बन पड़ा, अलबत्ता काबा में जो नजराने थे उनको उसने जमजम के अंदर डाला और ऊपर से पाट दिया। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा, तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई ना हो जाए और पहले की तरह फिर वो रवाना हो जाए, उस वक़्त तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। फिर एक रात वो सो रहे थे कि सोते में ही एकाएक एक आवाज़ सुनी, जमजम की खुदाई कर। और फिर ये गैबी आवाज़ मुसलसल आती रही, जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ी। चनाचे खुदाई शुरू हो गई, लेकिन ये कोई आसान काम ना था। जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी, खून पसीना एक कर दिया। तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम में मदाद की तलवारें भी मिली और काबा के वो नजराने भी मिले। नजरानों में सोने के 2 हिरन भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबा के दरवाजे बनवाए और हिरनों को उनके दोनों तरफ रख दिया कि काबा की दीनत बढ़े। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब थक कर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफ़ी असर हुआ और तन्हाई का एहसास शिद्दत से सताने लगा। उस वक़्त तक उनके यहाँ सिर्फ एक ही औलाद थी, जिसका नाम हारिस था। लिहाजा उन्होंने नज़र मानी और अल्लाह ताला से दुआ की, खुदाया, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे, तो एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब की ये आरजू पूरी हुई और अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए। अब पले बड़े जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अब नज़र पूरी करने का वक़्त आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान, हम सब दिलो जान से हाजिर हैं, जिसको चाहें आप कुर्बान कर दें। बाप ने कहा, अच्छा, तो अलग अलग तीरों पर अपने नाम लिख लाओ। चनाचे सब नाम लिख लिख कर बाप के पास ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उन तीरों को लिया और काबा में आए। वहाँ फाल निकालने वाले से मिले और उसको वो तीर दे दिए कि मालूम करे कि बुतों के महाराजा हुबल को कौन सा पसंद है। उस वक़्त मक्का में रवाज था कि जब कोई अहम काम दरपेश होता तो तीरों से फाल निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। मेहनत या परोहत तीरों को लेकर जाता और देवताओं के सामने एक ख़ास तरीका से फिराता। जिस तीर का मुंह देवता की तरफ हो जाता, समझते कि बस यही देवता की पसंद है और फिर उसके मुताबिक काम करते। मेहनत ने अब्दुल मुत्तलिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के चहेते बेटे थे और अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा उन्हें महबूब थे, लेकिन वो क्या करते, मजबूर थे। उनको ज़बह करने के सिवा कोई चारा ना था कि वही हुबल को पसंद थे। चनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर जमजम के पास आए कि वहीं कुर्बान गाह थी, जिसको जो कुछ भी करना होता वहीं लाकर करता, असाफ और नायला के हजूर, कि ये उनके 2 बड़े देवता थे। यह खबर लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ दौड़ पड़ा और आनन फानन सारे लोग इकट्ठा हो गए। जिसे देखिए उसकी जुबान पर यही था, नहीं नहीं अब्दुल मुत्तलिब, इसे हरगज ज़बा ना कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब अजीब कश्मकश में पड़ गए। बोले, मैं तो नज़र मान चुका हूँ, नज़र पूरी करना ज़रूरी है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जवाब मिला, अगर माल फिदिया बन सके तो हम राज़ी हैं, ऊँट ज़बा करने से काम बन जाए तो उसके लिए भी राज़ी हैं। चनाचे लोग बहुत देर तक सोचते रहे और आपस में मशवरा करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ कि यसरब के अतराफ में एक नजूमी औरत है, गुत्थियाँ सुलझाने में माहिर है, चल कर उससे पूछा जाए।